नाज़रीन, ईरान ने ताज़ा तरीन एक हमला किया है जिसमें 8,000 इसराइली अंधेरे में डूब गए हैं। हमला कब, कहाँ और कैसे हुआ, डिटेल शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसराइल और ईरान की जंग एक इंतहाई अहम और सनसनीखेज मोड़ पे पहुंच चुकी है। ईरान एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो रूस में है। रूस इसमें किस तरह से अहम किरदार अदा करेगा, ये एक सवालिया निशान है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला तो कर दिया। एक तो ये हमला कैसे हुआ, इसमें एक धोखा दिया गया कि बहरुल काहिल को दिखाकर बहरे ओकियानूस से वहां से ये जो तैयारे हैं ये उड़े। ये कहानी क्या है और आगे चल के जो पास दौरान इनकलाब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने इब्राहिम जुल्फ़िकारी, उन्होंने कहा कि ट्रंप ट्रंप का नाम लेते हुए उन्होंने आगे एक बहुत बड़ा जुमला कहा और उन्होंने कहा कि अमेरिका अब बराह रास्त इस जंग में शामिल हो गया है। अब अमेरिका की खैर नहीं, आगाज आपने किया है, अंजाम हम करेंगे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप फंस चुका है। इसराइल को समझ नहीं आ रही। वक्ती तौर पे ये लगता है कि शायद ईरान के पास मिसाइल्स खत्म हो गए हैं। फिर जो 3 शहरों पे हमले हुए, वो भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो क्या है, डिटेल शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मैं आपको एक ऐसी सनसनीखेज कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे कि आइंदा चंद दिनों में एक बहुत बड़ा सरप्राइज क्या होने जा रहा है। डिटेल शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आदा करें। आइंदा 48 घंटों में क्या होने वाला है, डिटेल शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम पे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले कल अमेरिका ने जो ईरान के 3 बड़े शहर हैं, तो फर्दू जहाँ पे जो एटमी तनसीबात कही गई हैं अमेरिका की जानिब से कि वहाँ पे एटमी तनसीबात का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था जिस पे हमने अटैक किया। फिर इस्फ़हान और नितिन्स। अच्छा, ये जो तीनों शहर हैं ये इंतहाई सेंसिटिव है। मैं आपको आप हमले को एक मर्तबा साइड पे रखें, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक्चुअल हुआ क्या हुआ, कुछ यूं। अब अमेरिका भी इसको सर्टिफाई कर रहा है, ईरान की खबर रसा एजेंसीज भी इसको सर्टिफाई कर रही हैं, बीबीसी सीएनएन भी इसको सर्टिफाई कर रहा है कि ये जो हमला हुआ इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये एक बड़ी सरप्राइजिंग और अलार्मिंग सिचुएशन है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका क्या कह रही है, अमेरिकन जो फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन हैं, जो व्हाइट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने हमले से पहले जो हमारे इत्तेहादी हैं उनको हमने एतमाद में लिया हुआ था। इवन के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान को भी ये इनिशिएट कर दिया गया था कि अमेरिका की जानिब से एक फ़िज़ाई हमला होने वाला है। कल जो इंटरनेशनल सैटेलाइट्स थी, जब उनसे जो तस्वीर ली गई, तो ये साफ देखा जा सकता है कि जो फ़रतू जो जहाँ पे कहा जा रहा है कि अंडरग्राउंड वहाँ पे एटॉमिक तनसीबात हैं, तो वो जो तनसीबात की जो आउटलेट्स हैं, जो कि उनके दरवाज़े हैं, वहाँ पे ट्रकों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। कन्फर्म खबर है, सोर्सेज़ की खबर है और ये कन्फर्म्ड खबर है, इसमें कोई भी जो है वो फेक न्यूज़ नहीं है कि ईरान ने हमलों से अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे पहले वहाँ से अपनी तमाम तर जो एटमी तनसीबात थी, जो उनके एटॉमिक पावर्स थी, वो उन्होंने वहाँ से मूव कर ली थी। अब हम आ जाते हैं कि ईरान ने, अब ये कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका ने ईरान को फंसाया, लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ कि चाइना और रशिया ने मिलके अमेरिका को फंसाए। अगर हम बात करें इस वक्त जो अमेरिकन कांग्रेस है उसकी, तो 60% जो कांग्रेसमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, ईरान के अंदर ये जो जंग लगी हुई है इसमें दाखिल होके। दूसरी जानिब जो ईरानी जो उनकी कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने कहा कि शायद ट्रंप ये भूल गया कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने जब भी हमला किया तो उनको एक मुअस्सर जवाब मिला है और शायद ये तारीख पढ़ना भूल गया है, इस वजह से इसने ये पंगा ले लिया है। दूसरी जानिब अब मैं आपको एक बड़ी डेवलपमेंट, इंटरनेशनल जो खबरसार एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि ईरान की जानिब से जो हमले हैं वो कम हो गए हैं। शायद ईरान के पास जो मिसाइल्स का ज़ख़ीरा है वो कम हो गया है। तो अब मैं आपको सोर्सेज की खबर बताता हूँ। ईरानी कमांडर इन चीफ की एक वीडियो रिलीज हुई, लीक हुई, या उन्होंने खुद वो लीक की, वो देखी जा सकती है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका को सरप्राइज देंगे और हर हाल में देंगे। साथ ही साथ
میں آپ کو دوبارہ پھر یہ بتا رہا ہوں کہ پاسداران انقلاب کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں، جس طرح ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے ہیں، اس طرح ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے میڈیا کو یہ کہا ہے کہ یہ جنگ کا آغاز تو ٹرمپ نے کر دیا ہے، لیکن اس کا اختتام ہم کریں گے، ایران اس کا اختتام کرے گا۔ اب وہ خوش فہمی جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ایران کے پاس میزائلز کا ذخیرہ ختم ہو گیا، تو ناظرین ان کی انفارمیشن کے لیے یہ ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں ایران نے سوائے میزائلز کے کچھ بھی نہیں بنائے۔ ان کے پاس اتنے میزائلز ہیں کہ وہ ایک دن میں 200 میزائلز بھی فائر کریں تو 9 مہینے ان کا ذخیرہ ختم نہیں ہوتا۔ اب کوشش کیا کی جا رہی تھی؟ کوشش دو طرح سے کی جا رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ جاسوسی نیٹ ورک کے ذریعے ایران کے اندر جو مرڈرز ہیں، ٹارگٹ کلنگز ہیں، ان کو انیشیٹ کرنا، تیز کرنا۔ دوسرا پھر دھوکہ دینا ایران کو، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے ایران کی جو ایٹامک جو تنصیبات کی جگہ ہیں ان پہ حملے کرنا۔ دونوں صورتحال، دونوں پالیسیز اور دونوں پلاننگز ناکام ہو گئی۔ ابھی ریسنٹلی 2 لوگوں کو ایرانی گورنمنٹ نے موساد کے لیے جاسوسی کرنے پہ سزائے موت دی ہے۔ یہ ابھی انیشیلی، اس سے پہلے بھی 7 لوگوں کو دے چکے ہیں۔ اٹ مینز دیٹ یہ 9 ہو گئی تعداد، جاسوسی نیٹ ورک پکڑا جا رہا ہے۔ اب امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کرنا تھا۔ امریکہ نے ایران سمیت پوری دنیا کو ایک چکمہ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ان کے جو طیارے ہیں وہ بحر الکاہل کی طرف اڑے، اور پوری دنیا کی جو نظریں تھیں، ایون کہ جو انٹرنیشنل میڈیا تھا، ان کی نظریں بھی بحر الکاہل کی طرف تھے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ بحر اوقیانوس سے کچھ جہاز اڑتے ہیں اور وہ فردو، اصفہان اور نیدرز پہ حملے کرتے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے ریپرزینٹیٹیو اسپوکس پرسن نے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو نقصان ہونا تھا ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان لوگوں کے لیے سرپرائز جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایران کمزور ہو گیا، تھک گیا، نہیں۔ آج تازہ ترین حملے میں ایرانی جو ان کے وزیر توانائی ہیں علی کون، ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے آج ارلی مارننگ ایک حملہ کیا جس میں 4 اسرائیل کے جو شہر ہیں وہ مکمل طور پہ اندھیرے میں ڈوب گئے، جس سے 8,000 لوگ متاثر ہوئے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں آئندہ 3 سے 4 گھنٹے میں ہم یہ جو ہمارا لاس ہوا ہے اس کو ہم دوبارہ ریسسٹین کر لیں گے، دوبارہ اس کو حل کر لیں گے، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ ایران اب جنگ میں واپس آ رہا ہے۔ ان لوگوں کے یہ سرپرائز ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایران ہار گیا ہے۔ اچھا، اب ہم آ جائیں انٹرنیشنل افیئرس پہ۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ماسکو میں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ایران اور روس کا جو ایگریمنٹس ہیں نا، وہ ہیں ڈیفینس کے۔ اب روس کوئی پابند نہیں ہے کہ وہ ایران کو ویپنز دے یا ان کو فوجی مدد دے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بارہا بتا بھی چکا ہوں کہ ایران، روس اور چائنا، یہ تینوں کے تینوں ٹرمپ سے تنگ آ گئے ہیں، اور اب چونکہ ٹرمپ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، دوسری جانب پھر نیتن یاہو وہ بھی اب اس قابل نہیں رہا کہ دنیا اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکے، کیونکہ یہ تیسری جنگ عظیم کا شاخسانہ ہے۔ کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں ایک بہت ہی ایک بزرگ، ایک جید، ایک یہودی، ایک اینالسٹ ہے، انہوں نے یہ آج سے اپروکسیمیٹلی کو 20 سال پہلے کہا تھا کہ اس طرح نیتن یاہو کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ تیسری جنگ عظیم کی وجہ بنے گا، اور وہ کر رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ناظرین کہ امریکہ نے عراق میں صدام حسین کی حکومت بڑی آرام سے انہوں نے چینج کر لی، وہاں پہ رجیم چینج آ گیا، لوگوں کو اٹھایا، لوگ اٹھے، رجیم چینج ہو گیا۔ قذافی کی موت اور اس کی جو ساری کی ساری وہ شہادت ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے، لوگ اٹھے، اس کے خلاف کو کر دیا۔ ابھی ریسنٹلی بشار الاسد کے ساتھ کیا ہوا؟ امریکہ بڑی کامیابی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ مل کے پوری دنیا میں حکومتیں تبدیل کرنے کی جو کارروائیاں تھیں اس کو سر انجام دیتا رہا۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں بھی ہوا، عمران خان کی حکومت ختم کی گئی، ایسے ختم کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب ایران میں ان کو ٹاک ٹائم مل گیا۔ ایران میں جو حکومت ہے، جو عائد اللہ علی خامنائی ہیں، ایک تو یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی شاید انہوں نے اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیا ان جاہل لوگوں کے لیے جو پاکستان کے مختلف ریجنز میں بیٹھ کے جھوٹے تبصرے کر رہے ہیں۔ ایران کا آرٹیکل 111 یہ کہتا ہے کہ یہ جو ان کا روحانی پیشوا ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے بھی 111 علماء کرام کی حمایت درکار ہوتی ہے، اور وہ جید علماء کرام ہوتے ہیں جن کو عوام ووٹ دیتی ہے۔ تو بالکل کسی قسم کی کوئی جانشینی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ایک اور بات میں آپ کو ایک بڑی سنسنی خیز خبر بتانے لگا ہوں کہ آج ایک کانگریس مین نے کہا، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے شیعاز کے ساتھ پنگا لے لی، اور شیعاز کا تو سارے کا سارا مذہبی شہادت پہ منحصر ہے۔
وہ تو مولا حسین، حسن علیہ السلام، آل محمد، وہ تو ان کی شہادتوں پہ قائم ان کا پورا مذہب۔ وہ کہتے ہیں وہ تو موت کو اپنے لیے کچھ خبری سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اب امریکہ نے یہ جو پنگا لیا ہے، اب امریکہ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران جوابی کارروائی نہ کرے، دوسری جانب افینسو بھی ہیں، اسرائیل کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بلیک میل بھی ہو رہے ہیں نیتن یاہو سے، لیکن حالات ناظرین خبریں کیا ہیں؟ ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں پروگرام کو، شاید لمبا ہو گیا۔ خبریں یہ ہیں، ایران تیاری کر رہا ہے اگلے میگا حملے کی، روس اور چائنا کے ساتھ مل کے۔ امریکی فضائی اڈے جو کہ پورے مڈل ایسٹ میں واقع ہیں، وہ اس کا نشانہ ہوں گے، اور اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے فوجیوں کی جانوں کو داؤ پہ لگا دیے۔ اسرائیل پھنس چکا ہے، اسرائیل کو پہلی مرتبہ مار پڑ رہی ہے اور وہ ایران کے ہاتھوں پڑ رہی ہے۔ ایران مضبوط ہے اور ایران پلاننگ کر رہا ہے اگلے آئندہ کے لاہے عمل کی۔ ایران نے بالکل بھی سرنڈر نہیں کیا۔ اس جمعے کی نماز کے بعد کروڑوں لوگ سڑکوں پہ نکلے اور وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے کو، یہی سب سے بڑی خبر۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل آنے والے دنوں میں آپ کو شدید مشکلات میں پھنسے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پاکستان نے موقف دے دیا اپنا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آج پاکستان نے احتجاج بھی کیا، میں نے کہا جی امریکہ کا جو حملہ ہے وہ کنڈیمڈ ہے، تو انہوں نے احتجاج بھی کر دیا۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، جنگ ختم ہو جائے، تازہ ترین صورتحال میں نے آپ کو بتا بھی، نقصان دونوں سائڈوں کا ہو رہا ہے اور اسرائیل اور امریکہ کا زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ کائنات میں کچھ سکون پیدا ہو جائے۔ اللہ حافظ۔